YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے مقدر۔ ایک ہوتی ہے قسمت، ایک ہوتا ہے انگلش میں کہتے ہیں لک، اور ایک ہوتا ہے مقدر۔ مقدر میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھ دی اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک محفل جمی ہوئی تھی، تو ایک جن جو تھا وہ بہت باتیں کر رہا تھا، بار بار یعنی باتوں میں جواب بھی دے رہا تھا۔ تو اس نے کہا جی میں مقدر کے لکھے ہوئے کو ٹال سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقدر کے لکھے ہوئے کو کیسے ٹالا جائے۔ حالانکہ مقدر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا، ہاں قسمت کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے دعاؤں سے، صدقات سے، عبادت سے، ذکر سے، فکر سے، لیکن مقدر میں جو عرش سے لکھا ہوا آ گیا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ جاؤ اور ثابت کرو کہ آپ مقدر کو کیسے بدل سکتے ہو۔ تو جن وہاں سے چلا گیا، وہاں گیا تو بادشاہ کے محل میں جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے جو بچی ہے جس کی عمر ابھی 11 یا 12 سال کی ہے، وہ بچی کھیل رہی ہے بچوں میں۔ تو اس جن نے کیا کیا کہ اس بچی کو وہاں سے اٹھا لیا، اس بچی کو وہاں سے اٹھایا اور ایسی جگہ لے گیا جہاں چاروں طرف پانی تھا اور بیچ میں ایک درخت تھا۔ ایک درخت کے اوپر اس نے اس کا گھر بنا دیا اور اس کی ضرورت زندگی کی ساری چیزیں لا کر اس کو دی، کہ بولا آپ یہاں کھاؤ پکاؤ جو مرضی کرنا کرو، لیکن آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ وہ بچی کچھ دن تو بڑی روتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ماحول کے ساتھ اس نے ایڈجسٹ کر لیا کہ جس طرح کا ماحول ہے اسی طرح سے اپنے آپ کو چلاؤ۔ پھر وہ روز جن آتا اور اس کو یعنی کھانے پینے کا سامان دے کے جاتا۔ اسی طرح کافی ٹائم گزر گیا، لڑکی جوان ہو گئی، عمر اس کی ہو گئی 18 سال۔ عمر اس کی ہو گئی 18 سال۔ جب 18 سال عمر ہوئی تو وہ بچی یہ سمجھے کہ عورت بننے کی طرف جانے لگی۔ تو اس وقت ظاہر ہے پھر اس عمر میں لوگ بچیوں کی شادیاں بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا کہ ایک رات بہت بڑا طوفان آیا۔ وہ پورا جو درخت جس پہ اس کا گھر تھا وہ بھی جھوم رہا تھا، اور اتنے میں نیچے سے کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ لڑکی نے کافی عرصے بعد کسی انسان کی آواز سنی تھی۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ وہ جو 3 لوگ تھے اس میں ایک کشتی کا جو ملاح ہوتا ہے وہ تھا، اور 2 لڑکے تھے، ایک بڑا لڑکا تھا اور ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ وہ جو چھوٹا لڑکا تھا اس کی نظر اوپر پڑی درخت کے، تو وہاں اس کو کچھ روشنی نظر آئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے اوپر گھر ہے، اگر گھر ہے تو ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور طوفان سے ہماری کشتی یعنی سمجھو الٹ گئی، اس کو لا کے درخت سے ہم نے باندھ دیا اور ہم درخت کے ساتھ چپک گئے تاکہ اس سمندری طوفان سے بچا جائے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں میں سے ایک اوپر گیا، اس نے جا کے دستخط دی۔ جب دستخط دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلانا ہوں، ہم لوگ کوئی کشتی ڈوب گئی ہے ادھر جو نا آپ کے قریب ہی، تو ہم تو رات بھر درخت کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو چپکے رہے تاکہ کہیں پانی میں بہہ نہ جائیں، تو آپ اگر مہربانی کر کے ہم لوگوں کی مدد کر دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا، مہربانی ہوگی، اور شکریہ کے ساتھ آپ کی ہر چیز کو ہم قبول کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ وہ بچی نے دروازہ کھول دیا، بولا اپنے دوسرے لوگوں کو بلا لو۔ انہوں نے 2 لوگ اور تھے ان کو بلا لیا، ان کو کہا کہ آپ کھا لو، کھانے پینے کے بعد آپ آرام کرو، اور جب یہ طوفان تھم جائے تو آپ چلے جاؤ۔ اب وہ کیا ہوا کہ اس میں جو بڑا لڑکا تھا اس نے تو اس لڑکی کو دیکھ کے اتنا حیران ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں درخت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جن کی قید میں ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ لڑکی پہ فدا ہو گیا، اور اس نے لڑکی سے کہا جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ دیکھیں میں جن کی قید میں ہوں، اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو مجھے بھی نقصان پہنچے گا اور آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، لہٰذا اس چیز سے آپ باز آ جاؤ۔ لیکن لڑکا بضد تھا کہ میں شادی کروں گا، جو جن ہوگا آئے گا دیکھے گا تو میں دیکھ لوں گا اس کے ساتھ بھی۔
لیکن جو ہے نا میں شادی آپ سے ہی کروں گا۔ اب جب دونوں کی باتیں ہوئی تو لڑکی بھی متاثر ہو گئی اس کی گفتگو سے، تو کیا ہوا کہ طوفان جو نہیں زیادہ زور پکڑنے لگا، اس میں کافی ٹائم گزر گیا، طوفان جو نا بہت زیادہ زور پکڑنے لگا۔ جب طوفان زور پکڑنے لگا تو لڑکی نے کہا جی جلدی سے چھپ جاؤ، مجھے پتا ہے کہ ابھی وہ جن آ رہا ہے، ابھی وہ جن آ رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ لڑکی نے ان تینوں کو چھپا دیا ایک سائڈ پہ، اور جن آیا سامان لے کر، جو لے کر آتا تھا سامان لے کر جب آیا تو اس نے دیکھا چاروں طرف جنہیں گھوم کے دیکھا کہ مجھے انسان کی جو نا وہ آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے یہاں پہ انسان کی، مجھے انسان کی خوشبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے مجھے۔ تو لڑکی نے کہا میں انسان ہوں نا، میری آ رہی ہوگی آپ کو، اور تو یہاں کوئی انسان نہیں ہے۔ پہلے آپ روز مجھے راشن یہاں پہنچا جاتے تھے، پھر آپ نے ہفتے بعد آنا شروع کر دیا، پھر مہینے بعد آنا شروع کر دیا، پھر 2 مہینے بعد، اسی طرح آپ لیٹ آتے ہیں تو آپ خام خواہ شک کرتے ہیں جی کچھ کوئی انسان ہوگا یا کوئی انسان نہیں ہے میں سوائے میرے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی جن چلا گیا تو وہ تینوں کشتی میں بیٹھے اور نکل لیے اپنی طرف، اپنے محل کی طرف نکل گئے، اور جن آیا تو بڑا خوش تھا۔ اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس لڑکی کے مقدر میں فلاں بادشاہ کے لڑکے کی شادی لکھی ہوئی تھی، میں نے وہ ختم کر دی۔ بولا کیسے ختم کر دی؟ بولا وہ شادی ان کی ختم اس طرح سے ہو گئی کہ میں لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا، لڑکا پانی میں کہیں یعنی کشتی میں گیا، کشتی ڈوب گئی، انہوں نے وہاں اس کے ختم خیرات وغیرہ جو کچھ کرنا تھا وہ سب کچھ کر دیا، یعنی لڑکا اس دنیا سے چلا گیا، تو مقدر بدل دیا نا میں نے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو نا چلا گیا، اسی لڑکے کی شادی ہو گئی ہے اس لڑکی سے، اور وہ لڑکی اب اس لڑکے کے گھر میں، اور یہ لڑکا جو ہے اس بادشاہ کا بیٹا ہے جنہوں نے بچپن میں رشتہ طے کیا تھا، اور قدرتی طور پر یعنی اوپر ان دونوں کی جوڑی لکھی تھی۔ جب دونوں کی جوڑی لکھی ہے تو اس کو کون بدل سکتا ہے؟ تو اسی طرح اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، ہم اپنا مقدر نہیں بدلا جا سکتا۔ قسمت بدلی جا سکتی ہے دعاؤں سے، صدقات سے، اور اچھی نیت سے، اچھی سوچ سے، دوسروں کی ہیلپ کر کے، دوسروں کی مدد کر کے یہ اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مقدر میں لکھ دیا گیا وہ نہیں ٹلتا۔ جیسے کہتے ہیں نا عموماً آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ جوڑیاں تو آسمان پہ بنتی ہیں، تو آسمان پہ جو جوڑیاں بن جائیں اس کو زمین پہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، منگنی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی، کیوں؟ آپ نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ جوڑی کہیں اور ہے اور وہ لڑکی کہیں اور کرنا چاہتی ہے، لڑکا کہیں اور کرنا چاہتا ہے، لڑکے کے مقدر میں کوئی اور لکھا ہے، لڑکی کے مقدر میں کوئی اور لکھا ہے، لیکن یہ دونوں ضد پہ اڑ جاتے ہیں جی اسی سے شادی کرنی، اسی سے۔ پھر محبت کی شادی کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انجام یہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جوڑی کہیں اور لکھی ہے۔ یہ زبردستی دنیا میں اپنی جوڑی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور دنیا میں اگر آپ زبردستی اپنی جوڑی بناؤ گے تو انجام تو یہی ہوگا۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو آنے والے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والا جو پروگرام ہوگا اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اے نام والے، ایس نام والے، بی نام والے، جن کا نام بی سے آتا ہے، بے سے آتا ہے، ان کے جنی ہم ایسے راز آپ کو بتائیں اور ایسی عادتیں ہم آپ کو بتائیں کہ جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ ہوں۔ اور وہ بی نام والے، بے نام والے بھی اس پروگرام کو ہمارے ضرور دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان میں کون کون سی صلاحیتیں موجود ہیں اور کون کون سی صلاحیتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کون سی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔